اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ لکھنؤ کا شاہی اسٹیج۔ پہلے کچھ پس منظر کا ذکر ہو جائے۔ ڈرامے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان۔ تہذیب و تمدن کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہر قوم کی تفریحی مشاغل میں ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے پہلے جس قوم نے ان عناصر کو ترتیب دے کر ڈرامے کی تخلیق کی وہ اہل یونان تھے۔ یونان میں 6 صدی قبل مسیح میں ٹریجڈی یا المیہ اور 5ویں صدی قبل مسیح میں کامیڈی یا تربیہ نے جنم لیا۔ ابتدا میں یہ ڈرامے پہاڑیوں کے دامن کے کھلے میدانوں میں دکھائے جاتے تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں پہلا باقاعدہ تھیٹر یا تماشا خانہ تیار ہوا۔ پردوں پر سین پینٹ کرنا یعنی منظروں کی تصویریں بنانا اور اسے طرح طرح کی مشینوں کا استعمال بھی اسی زمانے میں شروع ہوا۔ یونانی ڈرامہ اور تھیٹر کو شروع ہوئے جب بہت طولانی وقت گزر چکا اور یہ دونوں چیزیں ترقی کی بہت سی منزلیں طے کر چکی تو اٹلی میں ان کی بنیاد پڑی۔ ابتدا میں ایک مدت تک لکڑی کے تھیٹر بنتے رہے۔ سن 54 قبل مسیح میں پتھر کا پہلا تھیٹر تعمیر کیا گیا۔ ڈرامہ 1268 عیسوی میں کھیلا گیا۔ اب ناٹک کی قدامت۔ ناٹک کتنا پرانا ہے، ناٹک کی پرمپرا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایک طرح کا ڈرامہ جو ناٹک کہلاتا ہے بہت قدیم زمانے میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے وجود میں آنے اور عالم والا سے دنیا میں اترنے کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے میں دیوتاؤں کی ایک دنیا ہے اور اندر وہاں کا راجا ہے۔ اس دنیا کے بسنے والے اپنی بیکاری سے عاجز تھے۔ ایک مرتبہ اندر اور دوسرے دیوتاؤں نے برہما سے التجا کی کہ عالم بالا کے رہنے والوں کے شایع نشان کوئی تفریحی مشغلہ مہیا کیا جائے۔ برہما نے چاروں ویدوں کو دیکھا، ویدوں کے عطر نکال کر ان کے مجموعے سے رقص کا فن بنایا اور اپنی اس نئی تخلیق کو ناٹیہ وید سے موسوم کر کے اس کو چاروں ویدوں کا تقدس اور عظمت عطا کی۔ یہ 5واں وید برہما نے بھرت اور اس کے 100 بیٹوں اور چیلوں کو عنایت کیا جنہوں نے بعد کو اسے زمین پر بسنے والے فانیوں تک پہنچا دیا۔ دوسری روایت یوں ہے کہ ایک مرتبہ اندر برہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ایسے وید کی تخلیق کے لیے درخواست کی جو ان لوگوں کی دسترس میں ہو جن کے لیے چاروں ویدوں کا مطالعہ ممنوع ہے۔ برہما نے یہ درخواست منظور کر لی اور ناٹیہ وید خلق کر کے بھرت منی کو یہ خدمت سپرد کی کہ اس کو فانیوں میں مقبول بنائیں۔ اس عظیم منی نے اپنے 100 لڑکوں اور چیلوں کو ناٹک کا فن سکھایا اور ہر ایک کے سپرد وہ پارٹ کیا جس کے لیے وہ نہایت موزوں معلوم ہوا۔ اس سلسلے میں ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ رقص کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں صرف عورتیں ادا کر سکتی ہیں۔ بھرت نے یہ صورتحال برہما سے بیان کی اور برہما نے کچھ حسین و جمیل عورتیں پیدا کر دیں جو اپسرائیں کہلائیں۔ اب بھرت منی اپنے اداکاروں کو پوری سنگت اور آسمانی آرکسٹرا کے ساتھ برہما کی خدمت میں حاضر کیا۔ برہما نے حکم دیا کہ اندر دھوج کے میلے میں اپنا ہنر دکھائیں۔ اس کے بعد برہما کے حکم سے آسمانی معمار وشوکرما نے بھرت اور ان کے اداکاروں کے لیے ایک تھیٹر تعمیر کر دیا۔ ناٹک کی پیدائش کا تفصیلی بیان بھرت منی کے ناٹیہ شاستر میں ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت قدیم زمانے میں جمبو دیپ کے باشندے بد اتوار ہو گئے اور لڑائی جھگڑا رشک و حسد ان کا شعار ہو گیا، تو اندر اور دوسرے دیوتاؤں
نے برہما کے پاس جا کر عرض کیا کہ پرانی دنیا کے اچھے طریقے اب بیکار ہو گئے ہیں، اب دنیا کی اصلاح کے لیے زیادہ سادے اور زیادہ دلچسپ طریقے درکار ہیں۔ شودروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ویدوں کے مقدس علم تک ان کی رسائی نہیں، اس لیے اب ایک پانچواں وید خلق کیجئے جو ذات پات کے امتیاز کے بغیر ہر شخص کی دسترس میں ہو۔ برہما نے یہ درخواست منظور کی اور موجودہ چاروں ویدوں سے مواد لے کر ناٹیہ وید خلق کیا، جس میں الفاظ رگ وید سے، موسیقی سام وید سے، عمل یجروید سے اور رس اتھر وید سے لے لیا۔ یہ خاموش انقلاب تھا جس کو نئی اور پرانی دونوں دنیاؤں نے قبول کر لیا، اور اس طرح وہ ڈرامہ وجود میں آ گیا جو اتہاس کہلاتا تھا۔ برہما نے اندر سے اس کو کھیلنے کی فرمائش کی۔ اندر نے عرض کیا کہ دیوتا اس کام کے اہل نہیں ہیں۔ تب یہ کام بھرت منی کے سپرد کیا گیا۔ بھرت کے 100 بیٹے تھے، انہوں نے ان کو بڑی محنت اور دل سوزی سے تعلیم دے کر تیار کیا، مگر تھوڑے ہی دنوں میں ان کو پتہ چل گیا کہ انہیں کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض پارٹ کو مرد ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی درخواست پر برہما نے اپسرائیں مہیا کرا دی۔ پھر آسمانی گویے مثل نارد وغیرہ کے جمع کیے گئے اور اسوروں کی شکست نام کا کھیل تیار ہو گیا۔ اسوروں کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ برہما نے ایسے کھیل کی اجازت دے دی ہے جس سے اہل شہر کے امن میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ کھلے ہوئے میدانوں میں مخالفین کے لیے حملہ کر کے کھیل کو روک دینا آسان تھا، اس لیے حفاظت کے خیال سے دیواروں سے گھرا ہوا کھیل گھر ضروری ہو گیا۔ برہما نے بات کو اس کی وضاحت کر کے ڈرامہ کیا چیز ہے، اس کی غرض کیا ہے اور اس سے کیا کیا کام لینا ہے، اسوروں کو مطمئن کر دیا۔ جب کھیل گھر تیار ہو چکا تو بھرت اپنے اداکاروں کے ساتھ لے کر برہما کے پاس گئے اور پوچھا کہ اب کون سا ڈرامہ کھیلنے کا حکم ہوتا ہے۔ طے ہوا کہ امرت منتھن کھیلا جائے۔ برہما کو یہ کھیل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پوری سنگت کو شیو جی سے ملوایا اور ان کے سامنے ایک ڈرامہ کھیلا گیا جس کا نام تھا تریپروا، یعنی 3 شہروں کا جلنا۔ شیو نے بھی اس ہونہار اداکاروں کی تعریف کی اور کھیل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذاتی نگرانی میں ناچ اور گانا تماشے میں شامل کر دیا۔ بھرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اندر کی آسمانی تھیٹر میں ایک ناٹک لکشمی سوئمور کھیلا جا رہا تھا۔ خاص اپسرا اروشی وشنو کی زوجہ لکشمی کا پارٹ کر رہی تھی۔ یکا یک اس کو اپنا دنیاوی عاشق یاد آ گیا اور اس کی یاد میں ذرا دیر کے لیے ایسی کھو گئی کہ مکالمے میں بڑی غلطی ہو گئی۔ برہما نے غصے میں آ کر اس کو بددعا دی اور زمین پر اتار دیا۔ اس طرح ناٹک کا فن اروشی کے ساتھ اس دنیا میں آ گیا۔ ان اعتقادی روایتوں سے قطع نظر کرنے کے بعد اتنی بات تو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ناٹک کا وجود بہت قدیم زمانے سے ہے۔ اب سے صدیوں پہلے جب دنیا کے بہت سے ملک ناٹک یا ڈرامے کا نام بھی نہ جانتے تھے، ہمارے ہندوستان میں سبھاش، کالی داس، سری ہرش بھبوتی کے جیسے ڈرامہ نگار موجود تھے، جن کے شاہکار آج بھی ساری مہذب دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ اپنے محلوں میں اسٹیج تیار کرواتے تھے جہاں یہ ناٹک بڑے اہتمام کے ساتھ کھیلے جاتے تھے۔ نٹ ودیا یعنی ایکٹنگ کا فن بھی بہت ترقی کر گیا تھا۔ اس فن کے متعلق اچھی اچھی کتابیں بھی لکھی گئی تھیں جن میں ایسے ایسے فلسفیانہ اور نفسیاتی نکتے پیش کیے گئے تھے کہ ان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ناٹک کا مقصد کیا ہے؟ ناٹک کا مقصد ہندوستان کے یہ قدیم ناٹک سنسکرت ادب کا نہایت اہم حصہ ہے۔ وہ مغربی ڈراموں سے کچھ مشابہت ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اور ان کو پیش کرنے کا طریقہ مغربی ڈراموں سے بہت مختلف ہے۔ ناٹک کو سنسکرت میں درشیہ کاویہ اور ناٹیہ بھی کہتے ہیں۔ درشیہ کاویہ کے معنی ہیں وہ نظم جو دیکھی جا سکے، یعنی ایسی شعری تصنیف جسے پڑھ کر نہیں بلکہ اسٹیج پر پیش ہوتے ہوئے دیکھ کر لطف اٹھایا جائے۔
नाट्य वही नाटक है, इसका मादा नृत्य है जिसके मानी है नाचना। ये दोनों नाम बताते हैं कि नाटक में एक्शन या अमल का तसव्वुर नहीं है और नाच इसका ख़ास जुज़ है। नाटक का मकसद सिर्फ ये है कि तमाशाइयों के जज्बात को उभार कर उनके लिए जमालियाती मसरत बहम पहुंचाई जाए। इस लिहाज से वो ड्रामे से मुख्तलिफ चीज़ करार पाती है। अभिनय यानी कदीम हिंदुस्तानी एक्टिंग या अदाकारी के बारे में ये कहा जा सकता है कि नाटक को स्टेज पर दिखाने का फ़न आज से कई सदी पहले मुदव्विन हो चुका था और अभिनय कहलाता था। ये फ़न बताता है कि किसी नाटक के कैरेक्टरों को या किरदारों की ज़हनी और नफ्सियाती कैफियतों को क्यों कर दिखाया जाए कि नाटक में जो हुस्न छुपा है वो और जो मसरत बख्श पहलू छुपे हुए हैं वो तमाशाइयों के चश्म तसव्वुर के सामने आ जाएं। अभिनय नाच से मिलती हुई चीज़ है और इसका काम किरदारों के अफ़ाल की नकल मुताबिक असल पेश करना नहीं है, बल्कि उनके अफ़ाल, ख़यालात और जज्बात की तरफ तमाशाइयों के जहन को मुंतकिल कर देना है। इस मकसद के लिए हस्ब ज़ेल 4 इख्तियार किए गए थे। पहला, आज़ा की इरादी जुम्बिश, चेहरे के आज़ा और जिस्म के आज़ा को मुकर्ररा कायदों के मुताबिक हरकत देना या खड़े होने के मुख्तलिफ मुकर्ररा सूरतें इख्तियार करना। नंबर 2, आवाज़ की इरादी तब्दीलियाँ, आवाज़ का बढ़ाना या घटाना, लफ्ज़ों पर ज़ोर देना, मुतवाज़िन फ़ुक़रे इस्तेमाल करना, लफ्ज़ों का सही या गलत तलफ़्फ़ुज़ करना, ख़िताब करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करना, शहरी और देहाती बोलियाँ बोलना। नंबर 3, पोशाक और आराइश, मुख्तलिफ़ तरह के पोशाकों, ज़ेवरों और दूसरी आराइशों के ज़रिए से किरदार की जिन्स, कौम, फ़िरक़ा, पेशा या हैसियत वग़ैरह को ज़ाहिर करना। नंबर 4, इज़्तिरारी कैफ़ियतें, चेहरे और जिस्म के उन तग़य्युरात से काम लेना जो मुख्तलिफ़ क़ल्बी कैफ़ियतों के नतीजे में बिला इरादा ज़ाहिर होते हैं। इनकी तादाद 8 हैं। बेहिस और हरकत हो जाना, पसीना निकल आना, रोंगटे खड़े हो जाना, आवाज़ बदल जाना, कांपने लगना, चेहरे का रंग बदल जाना, आंसू बहने लगना और बेहोश हो जाना। अभिनय के इन 4 सूत्रों में पहली अंग अभिनय, दूसरी वाचक अभिनय, तीसरी हार्याभिनय और चौथी सात्विक अभिनय कहलाती है। सात्विक अभिनय किरदार की रूह को पेश करती है। उनमें जो 8 कैफियतें तारी होती हैं वो रूह की अंदरूनी गहराइयों में पैदा होकर सारे जिस्म पर छा जाती है। सात्विक अभिनय से सिर्फ गैर मामूली फितरी इस्तेदाद रखने वाले अदाकार पूरी मश्क और महारत के बाद काम ले सकते हैं। मामूली अदाकारों के हाथ में वो अपने दर्जे से गिरकर अंग अभिनय की सतह पर आ जाती है। अभिनय के इस मुख्तसर बयान से वाज़ेह हो जाता है कि उसमें और एक्टिंग में कुछ ज़ाहिरी मुशाबिहत ज़रूर है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है और दोनों का मकसद भी एक नहीं है। और जो कुछ कहा गया उससे ज़ाहिर है कि असलियत पसंदी यानी रियलिज़म का जो मफ़हूम आजकल समझा जाता है उसके लिहाज से कदीम संस्कृत नाटकों में असलियत के लिए कोई जगह ना थी। अब लोग आर्ट में असलियत तलाश करने के आदी हो गए, लेकिन हिंद कदीम में जिन लोगों ने आर्ट के लिए उसूल बनाए वो तमाशाइयों के क़ुव्वत तख़य्युल को मुतहर्रिक करते रहना ज़रूरी समझते थे। उनका अक़ीदा था कि इंतहाई जज्बाती मसरत बग़ैर उसके हासिल हो ही नहीं सकती कि नाज़रीन के तख़य्युल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़ दी जाए। इसका नतीजा था कि हिंद कदीम में तमाम फ़नून लतीफ़ा की बुनियाद इंतकाल ज़हन की क़ुव्वत पर थी। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखने के बाद ये समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं कि कदीम नाटकों के अदाकारों और तमाशाइयों का नुक्ता नज़र वो नहीं था जो आजकल के ड्रामे के एक्टरों का और तमाशाइयों का होता है। धीरे धीरे नाटक का ज़वाल हुआ। वो इस तरह के बहरहाल कदीम हिंदुस्तान में एक तरह के ड्रामे और एक तरह की
اداکاری نے خوب ترقی کی اور بڑی مقبولیت حاصل کی، مگر پھر کچھ ایسے اسباب پیش آتے رہے کہ ناٹک نے ہندوستان میں جتنی ترقی کی تھی اتنا ہی اس کو تنزل بھی ہوا، یہاں تک کہ اب سے 150-200 برس قبل ڈرامہ اپنا وقار بالکل کھو چکا تھا اور ایکٹنگ کا فن بالکل ذلیل سمجھا جانے لگا تھا۔ راجاؤں اور بادشاہوں کا کیا ذکر، سماج کے اونچے طبقوں میں کسی کو بھی ناٹک کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی تھی۔ البتہ عوام کے مذہبی عقیدت کی بدولت چند مذہبی ناٹک باقی رہ گئے تھے، جن میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقبول وہ ناٹک تھے جن کے ذریعے سے راجہ رام چندر جی اور شری کرشن مہاراج کی زندگی کے بعض واقعات پیش کیے جاتے تھے، اور جو رام لیلا اور کرشن لیلا کے نام سے موسوم تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی مخصوص عمارت نہ تھی، کوئی باقاعدہ اسٹیج نہ تھا، وہ کھلے میدانوں میں، سڑک پر، بازاروں میں دکھائے جاتے تھے۔ رام لیلا اور رام لیلا کے لیے سال میں چند دن مخصوص تھے جن میں وہ ایک سالانہ یادگار کے طور پر جگہ جگہ دکھائی جاتی تھی۔ اس ناٹک میں مشتاق اور پیشہ ور ایکٹر کام نہیں کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لڑکے رام لچھمن اور سیتا کی شبیہیں بنائے جاتے اور ایک ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ یعنی رام لیلا کو صرف مذہبی حیثیت حاصل تھی، ڈرامے کی حیثیت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور آج بھی اس کی یہی حالت ہے۔ کرشن لیلا کی حالت کسی قدر مختلف تھی، اس کے لیے کوئی زمانہ مقرر نہ تھا، وہ بالعموم ان میلوں میں دکھائی جاتی تھی جو سال کے مختلف حصوں میں ہوتے رہتے تھے۔ کرشن لیلا رہس کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور اس کو کھیلنے والے رہس دھاری کہلاتے تھے۔ رہس دھاریوں کی باقاعدہ منڈلیاں یعنی جتھے یا گروہ تھے۔ میلوں کے علاوہ بھی یہ منڈلیاں لوگوں کے یہاں اجرت پر راس یا رہس کھیلے جایا کرتی تھی۔ سید انشا نے ایک بے نقطہ قصہ سلک گوہر کے نام سے اودھ کے فرما روا نواب سعادت علی خان کے عہد میں لکھا تھا۔ اس میں ایک شادی کی محفل میں ناچ گانے کا بیان کرتے ہوئے رہس کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ کیا۔ رہس منڈلیوں میں ایکٹنگ کی کچھ بری بھلی تعلیم بھی ہوتی تھی، مگر استاد خود بھی اس فن سے بخوبی واقف نہ ہوتے تھے۔ ان کے شاگردوں سے تو کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ رہس منڈلیوں میں کام کرنے والے ادنا درجے کے ان پڑھ لڑکے اور ان کے استاد بھی بالعموم جاہل ہوتے تھے۔ غرض کہ رہس کی ڈرامائی حیثیت رام لیلا سے کچھ بہتر ہونے کے باوجود بہت پست تھی۔ دنیا کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے، مگر مذہبی عقیدت میں تبدیلی بہت مشکل سے اور بہت دیر میں ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب اور سب طرح کے ناٹک فنا ہو گئے، اس وقت بھی ان مذہبی ناٹکوں کا وجود باقی رہا، لیکن مذہبی عقیدت بھی ایک ہی چیز کی تکرار سے آخرکار اکتا ہی جاتی ہے۔ اس لیے رہس منڈلیوں نے یہ طریقہ نکالا کہ شروع میں کرشن کی لیلاؤں میں سے کوئی لیلا، مثلاً منیہارن لیلا، دھاڑی لیلا، کالی ناگ لیلا، ماکھن چوری، کنس مردن، چیر ہرن وغیرہ دکھا کر گویا رسم پوری کر دی، اور اس کے بعد مشہور اور عام پسند قصوں میں سے کوئی مذہبی یا غیر مذہبی قصہ کھیلا، مثلاً ہریش چندر، موردھوج، پرلاد، دھرو، دیارام گوجر یا سیاہ پوش کا قصہ یا آلہ اودل کی کوئی داستان۔ ایک طرح کا عام پسند ناٹک اور تھا جس میں جاندار انسان نہیں بلکہ کاٹ کی بے جان پتلیاں کام کرتی تھیں، اور جو کٹ پتلی کا تماشا کہلاتا تھا۔ یہ تماشا کرنے والے بالعموم خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے جو شہر شہر بڑھ کے گاؤں گاؤں بھی پھرا کرتے تھے۔ یہ سب کھیل ادنا درجے کے ساز و سامان کے ساتھ بہت معمولی طور پر دکھائے جاتے تھے اور صرف نیچے طبقے کے ان پڑھ لوگوں کے لیے تفریح کا سامان بہم پہنچاتے تھے۔ جن لوگوں کا مذاق بلند تھا ان کی دلچسپی کا کوئی ذریعہ باقاعدہ ڈرامے کی شکل میں موجود نہیں تھا۔
اردو ڈرامے کے وجود میں آنے سے پہلے اودھ میں اونچے طبقوں کے تفریحی مشغلوں میں 3 چیزیں ایسی تھیں جن میں ڈرامائی عنصر پائے جاتے تھے: قصہ خوانی یا داستان گوئی، بھانڈوں کی نقلیں، بہروپیوں کے روپ۔ قصہ خواں اپنی پوشاک میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے، اپنے چہرے پر کسی طرح کا پینٹ نہیں لگاتے تھے، مگر آواز کے اتار چڑھاؤ، لہجے کی تبدیلی، چہرے کے تغیر، آنکھوں کی گردش اور جسم کی حرکتوں سے مختلف نفسیاتی حالتوں کی تصویر کھینچ دیتے تھے اور مختلف طبقوں کے لوگوں کی تمثیل پیش کر دیتے تھے۔